بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ تمام تعریفیں اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور رزق دینے والا رب ہے۔ بے شک ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، اس راستے پر جس پر تو نے اپنا فضل اور کرم کیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف پیغام حق دے کر بھیجا؟ آپ کی قوم نے دعوت تبلیغ سے انکار کیوں کیا؟ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے خود اپنے اوپر عذاب کیوں مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کتنی اور ان کے نام کیا ہیں؟ تو ناظرین، جڑے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ۔ یہ ویڈیو نہ صرف بہت معلوماتی ہے بلکہ اس ویڈیو میں وہ حقائق چھپے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی کہ 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرن۔ ناظرین، مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلا سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون اور سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم میں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں، اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے میں تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے،
اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نو، تم نے ہم سے جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نو نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ کا یہ کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس میں بری الذمہ ہوں۔ اور نو کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو قوم یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ نوح کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ عنقریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی، سو وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالات منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، سو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہے۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو اپنے عذاب میں لپیٹ لیتا ہے، کہ جو قوم اللہ کی مخالفت کرتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے،
اللہ پاک کس طرح ان کو اپنے عذاب میں گرفت کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرن سے مراد نسل یا صدی ہے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابو المطر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے۔ ناظرین، جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔
چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد تک آ پہنچی؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت مجسمے یا طاغوت کو پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور تسلیم کریں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ کوئی رب ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی کل تعداد کتنی تھی؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ کعب بن احبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا کہ 10 افراد تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں بچا لے۔ ایک قول کے مطابق وہ 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافز، یام، جسے اہل کتاب کنان کہتے تھے اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھی، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو گئی ہو، البتہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، کسی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ آج کل زمین میں انسانوں کو جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافز کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافز اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافز کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسے کہ تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک بدو آیا، اس نے سیحان شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
شاہ سواروں کی اولاد شاہ سواروں کو جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گٹریوں کی اولاد گٹریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ گریبان سے پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جن کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں جو کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اولاد آدم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ یکساں تعلق رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہو، انہیں دیکھ کر ہمیں ان کی پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور برائی جیسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں اور ایسا بنا دیں کہ جیسا وہ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔